اس کے آفس کے باہر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، ایڈوکیٹ یوسف مرزا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا وکیل تھا، لیکن صرف مجرموں کے لیے۔ اس نے کبھی بھی سچ کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ اپنے ہنر اور عہدے کا غلط استعمال کیا تھا۔ اس کو پچھلے کچھ دنوں سے دھمکی بھرے فون کالز موصول ہو رہے تھے۔ اس کو ایک کیس لینے سے منع کیا جا رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیس اس کے اپنے بھائی کا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ حق کا ساتھ دینے لگا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ حق کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون بجا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے اپنے انداز کو سرسری بناتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا لالے؟ مقابل شاید اس کی حالت سے آگاہ تھا۔ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے کچھ وقت دو۔ یوسف مرزا اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ دیکھو، زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا جو بھی کرنا۔ وہ اپنی بات کہہ کر مقابل نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ یوسف مرزا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہوا یہ کہ اس کا چھوٹا بھائی یونس مرزا پولیس میں تھا۔ اس نے اپنے کیس کے دوران بڑے بڑے دہشت گردوں کو بے نقاب کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ان دہشت گردوں نے یونس مرزا کو ڈرگز اور منی لانڈرنگ کے کیس میں پھنسا دیا، جس کی وجہ سے یونس مرزا کو 6 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب یہ کیس یوسف مرزا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بہت سے ثبوت جمع کر چکا تھا جب ان غیر شناسہ نمبروں سے فون آنے لگے۔ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ اس دنیا میں وکیلوں سے زیادہ چال باز کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یوسف مرزا اپنے آفس سے اٹھا اور گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھپ اندھیرا تھا اور چاروں طرف سے گولیاں چلنا شروع ہو گئی۔ گاڑی کے تمام شیشے چکنا چور ہو گئے تھے۔ یوسف نے گاڑی کی ڈیش بورڈ سے اپنی بندوق نکالی اور ایک طرف ہو گیا۔ اس نے گاڑی سے نکلنا چاہا تو ایک گولی اس کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ یوسف نے چپکے سے یونس کا نمبر ملایا اور ایک بار پھر گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ ایک گولی اس کی تھائی کو چھو کر گزری۔ دوسری طرف موبائل سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن یوسف میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کر سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا موبائل اس کی ٹانگ کے ساتھ پڑا خون سے بھر رہا تھا۔ یوسف کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے نجی ہسپتال میں تھا۔ اس کے پاس صرف یونس موجود تھا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، پریشان نہ ہوں، یوسف نے اسے تسلی دی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حملہ صرف اسے ڈرانے اور کیس سے پیچھے ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یونس نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ خود کو الزام مت دو، ویسے بھی اگلے ہفتے عدالت کی آخری سماعت ہے اور ہمارا کیس مضبوط بھی ہے۔ امید ہے ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ آج کسی اچھے کام کے لیے گولیاں کھا کر اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک اور ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آج کیس کی سنوائی تھی۔ ان لوگوں کی لاکھ دھمکیوں کے باوجود بھی یوسف مرزا کیس سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی عدالت جانے والے راستے پر رواں تھی۔ ابھی وہ اہم نکات پر غور کر رہے تھے کہ راستے میں پولیس نے ناکہ بندی لگائی ہوئی تھی۔ اس طرف سے جانے کے تمام راستے مسدود تھے۔ ہوشیار رہنا، مجھے لگتا ہے یہ کوئی چال ہے، یوسف نے یونس کو آگاہ کیا۔ سمجھ تو وہ بھی گیا تھا۔ اس نے اپنی گن لوڈ کر کے پاس رکھ لی تھی۔ اب وہ لوگ دوسرے راستے تھے، عدالت کی طرف جا رہے تھے۔ ایک بار پھر ان پر حملہ ہوا، لیکن بچتے بچاتے وہ لوگ عدالت پہنچ گئے۔ کیس کی سنوائی ہوئی، ثبوت پیش کیے گئے، دلائل دیے گئے۔ دونوں فریقوں نے اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ایس پی یونس مرزا کو باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ سن کر ان دونوں بھائیوں نے گہرا سانس لیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصلی کیس اب شروع ہوگا۔ وہ دہشت گرد خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے، لیکن یہ سکون نظر آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے تھے، اور یہی بات ان دونوں بھائیوں کو ہولا رہی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یوسف مرزا کے آفس میں گھس کر اس کو ہلاک کر دیا، اور جب یہ خبر یونس مرزا تک پہنچی تو دیوانہ وار بھاگتا ہوا اس کے آفس پہنچا اور اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر ساکت رہ گیا، یوں جیسے جسم سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ آپ کے خون کا بدلہ مجھ پر فرض ہو گیا ہے بھائی۔ آپ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یہ وعدہ ہے یونس مرزا کا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ اب ایک بار پھر عدالت لگنی تھی، ایک بار پھر وہ خون کی ہولی کھیلی جانی تھی۔ لیکن جب ایک حق گو اپنی آئی پر آ جائے تو باطل قوتیں لرزنے لگتی ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی عدالت ان کی راہ میں رکاوٹ